مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ آج ہم جس کو انصاف کا مندر کہا جاتا ہے، میں اس کے سامنے کھڑی ہوں. میرے لیے آج بہت ہی پہلی بار میں آئی ہوں اور میرے لیے بہت مشکل ہے یہاں رہنا، اس وقت بات کرنا، کیونکہ آج سنوائی ہو رہی ہے 370 کے اوپر، جو ہمارے لیے ایک جذباتی مدعا ہے. اٹس ناٹ اونلی اے لیگل تھنگ فار می، اٹس فار میجورٹی آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. It's an emotional issue, and finally after 4 years انتظار کرنے کے بعد آج اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. And we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو پچھلے 4 سال سے خاموش کرایا جا رہا ہے. کوئی وہاں پر جس طرح میں نے دیکھا آج سپریم کورٹ میں جس طرح 370 کے اوپر ڈسکشن اور ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، آپ جموں کشمیر میں ایک عام جموں کا، کشمیر کا، لداخ کا بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا. اگر بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو جو آج ڈسکشنز اینڈ دا ڈیبیٹس دا آرگیومنٹس دیٹ آر گوئنگ ان دا سپریم کورٹ، دیٹ ہیز ایکسپوزڈ the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament, which is known as the temple of democracy. یعنی temple of democracy کو بھی انہوں نے ایک حساب سے اپوتر کر دیا. اپنی brute majority سے ایک ایسا قانون لایا، ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا جس کانسٹیٹیوشن نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا. آج اس کو بھی انہوں نے اپنے جو ووٹ کی خاطر بنا کسی مطلب کے انکانسٹیٹیوشنلی اس کو ختم کر دیا. ٹوڈے آج ہمارا اسپیشل اسٹیٹس از ناٹ آن ٹرائل. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اٹس دا آئیڈیا آف انڈیا دیٹ JK Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے، آج اس کا مقدمہ اندر چل رہا ہے. آج ہمارا مقدمہ اندر نہیں چل رہا ہے. اٹس دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری جس نے ہمیں گارنٹیز دی کہ بینگ اے یونیک اسٹیٹ، ہیونگ اے یونیک آئیڈینٹی، جنہوں نے ہمیں انشور کیا سرٹن سیف گارڈز کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. دیٹ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا از آن ٹرائل. It is the judicial system of this country which is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is a democratic system جس کو ہم کہتے ہیں we are the mother of democracy, جس میں the will of the people is supreme. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کی وہی will ہے جنہوں نے 1947 میں being a Muslim majority state اس کے باوجود پاکستان کو درقرار کر کے اپنی مرضی سے اس ملک سے ہاتھ ملایا. آج اس ڈیموکریسی کا بھی مقدمہ اندر چل رہا ہے. اٹس دا ٹرسٹ جو لوگوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے بھروسہ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا ہے، ہم نے ایک جمہوری سیکولر ملک کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا ہے. اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں پہ کیا، یہاں کی لیڈرشپ پہ کیا. آج اس بھروسے کا بھی جو ہے اندر مقدمہ چل رہا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہوگا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پورے ملک کے لوگ جس وقت جموں کشمیر پہ پاکستان کے حملہ ور آ گئے تو جموں کشمیر کے لوگوں نے نہتے ہاتھوں سے لڑا. اور اس وقت ہندوستان کی آرمی بھی آئی ہماری مدد کے لیے. اور اس وقت ہندوستان کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی سبورٹڈ. آج اسی جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی کا جو ہے اس کا ڈیموکریسی کا امتحان ہے کہ کیا کریں گے. اور آنریبل سپریم کورٹ ہو یا جو اس ملک کے لوگ ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا، whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party. I know، مجھے معلوم ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ سب کچھ کر، they are trying to do everything to justify
their bizarre arguments. جیسے انہوں نے ایک argument تو because unfortunately there are loopholes in each and every legal system اور شاید that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jail because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, jisko Supreme Court ne fortunately ignore kar diya. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a